دلیل اور بہتر مثال اور سیرت انسان ہی کی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے تذکار جمیلہ ہمارے قرآن نے بھی بیان کی ہے۔ تقریباً کم و بیش 36 انبیاء کرام کا اس آخری خدا کے کلام مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان 36 انبیاء کرام کے مختلف موقعوں پہ ان کی سیرت، ان کی تبلیغ، ان کا عقیدہ، ان کی قوم اور ان کی قوم کے اعمال ذکر کیے، اور پھر ان کی قوموں کو اگر جزا ملی تو ان کا بھی ذکر ہے، اور ان قوموں کو سزا ملی تو ان کا بھی ذکر ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسے دور میں دنیا میں تشریف لائے، ایسے دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس دور میں ایک ہی طاقتور ترین شخصیت کا نام چل رہا ہے، طاقتور ترین انسان اور شخصیت، اس کا نام نمرود۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا پہ 4 لوگوں نے حکومت کی آج تک۔ کتنے لوگوں نے؟ 4 لوگوں نے آج تک پوری دنیا پہ حکومت کی، جتنا عرصہ وہ رہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 کافر تھے ان میں ایک نمرود تھا اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ یہ 2 بادشاہ جنہوں نے بلا شرکت غیر پوری اس وقت کی دریافت زمین، یہ پڑھے لکھے بچے سمجھتے ہوں گے اس کو، اس وقت کی دریافت زمین، یعنی جو زمین کا ٹکڑا معلوم تھا کہ یہ ہے، کچھ بعد میں دریافت ہوئے، تو ان دریافت معلوم زمین کے ٹکڑوں پر ان لوگوں کی حکومت۔ ایک کا نام نمرود تھا اور ایک کا نام بخت نصر۔ اور جو 2 مسلمان تھے وہ دونوں نبی تھے، ایک کا نام جناب سلیمان علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ یہ 2 ایسے مسلمان نبی جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں 2 ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین اور حضرت جناب سلیمان علیہ السلام۔ تو جس دور میں جناب ابراہیم کی پیدائش ہوئی وہ دور بڑا نازک دور تھا، اور ایک طاقتور ترین شخصیت کا اس وقت ڈنکا چل رہا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ نمرود بھی جناب نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا، ان کا ایک بیٹا حام ہے، اور جناب ابراہیم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اسی بیٹے حام کی نسل سے۔ نمرود بھی حام کی نسل، حام بن نوح، سام بن نوح، یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور پھر ان کی اولادیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگے والدین در والدین حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے بتایا ہوا کہ ایک ہی باپ کی اولاد میں کچھ کافر ہو جاتے ہیں، کچھ مسلمان ہو جاتے ہیں، کچھ نیک رستے پہ چلتے ہیں، کچھ نیک رستے پہ نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کائنات کا بنا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش کا زمانہ قریب ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ظلم کا دور ہوتا ہے نا، ظلم زیادتی کا، دھوس دھاندلی کا، تو یہ دور رہتا ہے لیکن کچھ عرصہ رہتا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس کا ایک نہ ایک دن زوال ہوتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب شروع میں نمرود نیک ذہن تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، لیکن بندے خود غلط نہیں ہوتے، چیلے غلط کر دیتے ہیں۔ بادشاہ وزیر خود تھوڑے برے ہوتے ہیں، ان کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں نا، گرد و نواح والے، کوئی نا حدیث بھی ہے نا کہ بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت یہ ہے کہ اللہ کو وہ بچہ مانتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اب والدین پہ ہے، جو حافظان ہی ہو یا نصران ہی، والدین بچے کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، وہ جس لائن پہ لگائیں گے بچہ اسی لائن پہ چلے گا۔ تو اس لیے جو فطرت ہوتی ہے وہ فطرت یہی ہے کہ انسان شروع میں نمرود بھی نیک تھا،
عدل انصاف کرتا تھا، لیکن جو چیلے تھے وہ کہتے تھے پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اپنی مرضی کر، تیرے سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، تو کس کو جواب دے ہونا ہے؟ تو اس کی عقل پھری اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، پھر لوگوں کو کہتا میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا وہ بت پرستی کا دور تھا۔ کیا تھا؟ بت پرستی کا دور تھا، شرک کا دور تھا۔ اور جب بت پرستی اور شرک عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یا تو کوئی عذاب کی صورت میں وعید نازل ہوتی ہے، یا پھر ظلم کا دور ختم ہوتا ہے اور اجالا ہی اجالا۔ یہی ہوا کہ جب نمرود حد سے بڑھ گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جو بھی اس کے دربار میں آتا پہلے جھکتا، سجدہ کرتا، اس کو خدا کہتا، اس کو الہ مانتا، اس کو معبود مانتا، پھر اس کی جرت ہوتی کہ وہ کوئی عرض کرتا۔ ایک رات وہ سویا، آسمان کی جانب دیکھا تو اس نے کہا جی آج مجھے خواب آئی ہے، میری سلطنت جو ہے وہ ستارے ہیں اور سورج ہے، ساری چیزیں وہ جھک رہے ہیں، میرے سامنے تو نہیں جھک رہے، کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بلاؤ نجومی اور کاہنوں کو۔ لوگ نجومی اور کاہنوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں، قرآن و حدیث پہ ہمارا اعتبار بہت کم ہے۔ کوئی ویسے جا رہا ہو نا گلی میں، سنیاسی جس کو بول لیں یا ہاتھ دیکھنے والا، تو ہر بندہ ہاتھ آگے کر کے کھڑا ہوتا ہے، میرا ہاتھ دیکھ کیا کہتے ہیں، ان کی باتوں میں اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث جو کہتی ہے اس پہ اعتبار کوئی نہیں ہوتا، سر سے گزر جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن یقین کے ساتھ عمل بھی تو ہے نا کہ قیامت آنی ہے، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس لیے جو دیکھا جاتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے۔ ایمان بالغیب تو ہماری مسلمانوں کی ایک طرح امتیاز تھا کہ ہم بن دیکھے ایمان لے آئے، لیکن اب بن دیکھے ایمان کی وہ لذت ختم ہو گئی ہمارے اندر جو حقیقت میں ہونی چاہیے تھی۔ خیر یہ بہت ڈونگا موضوع ہے، دوسری طرف چلے جائیں گے ہم لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا جب زمانہ قریب آیا تو زمانہ کیوں قریب آیا؟ نمرود کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا، اس کے خلاف تو بات کاری کوئی نہیں سکتا تھا۔ جیسے آج امریکہ ہے اور امریکہ کے خلاف جو بات کرے اس کو اڑا دیا جاتا ہے، چاہے فضا میں اڑا دے چاہے زمین میں۔ امریکہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جدھر ہو، چاہے جتنے بڑے عہدے پہ ہو، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم، اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت تھا، کوئی نمرود کے خلاف اپنے دین کی بات بھی کرتا تو اس کو اڑا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کو فرعون کی جھولی میں موسیٰ کو پال دیتا ہے، نمرود کے آنگن میں ابراہیم کو پال دیتا ہے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اور ہمارا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے محبوب اپنی کتاب میں میرے ابراہیم کا تذکرہ بھی کر، وہ بڑا سچا نبی تھا، اللہ کا سچا نبی تھا اللہ کا، اس کا بھی تذکرہ لوگوں کو سنایا کرو۔ تو اس لیے ہم بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کا حکم ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا تذکرہ کیا کرو، کیونکہ وہ بڑے سچے نبی تھے، انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، ان کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ مختلف سیریز میں جمعے میں۔ تو کائنوں کو بلایا، اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ مجھے بڑے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، نیند نہیں آتی آپ کو، میری سلطنت کو زوال شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا سر لے کے جائے گا، ختم کرے گا تیری سلطنت۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا انتظام کرتے ہیں۔ انتظام کرنے کے لیے اس نے کئی لاکھ فوجی صرف ایک کام کے لیے بھرتی کیے کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہیں جائے۔ انتظام دیکھیں، سلطنت کو بچانے کے لیے لاکھوں 18 لاکھ کا ذکر آتا ہے، 18 لاکھ فوجی بھرتی کیے، اور اس فورس کا صرف ایک کام تھا، بندوں کو بیویوں سے دور بھگانا ہے تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ اور دوسری فورس عورتوں کی بنائی، گھروں میں جاؤ بلا روک ٹوک، جو حاملہ عورت ہو جب بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر، کیونکہ کائنوں نے بتایا تھا اب جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دے، جو بچی ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو باقی مرد ہے ان کو بس قریب ہی نہ آنے دے ان کو، تاکہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری، بچہ کیسے پیدا ہو کیسے سلطنت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف انہی دنوں میں آپ کے جو والد، آپ کے والد کا نام طارق تھا، تا الف ریخ خے، جو خے خا پڑھتے ہیں ہمارا نہیں، طارق، یہی ذکر قرآن میں آزر کے نام سے آیا ہے، اور آزر کو قرآن نے حضور حضرت ابراہیم کا والد قرار، آبا کے لفظ استعمال کیا، لیکن تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد جو ہے وہ آزر نہیں تھے، وہ چچا تھے، بلکہ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ انہی دنوں میں یہ نور جو ہے وہ حضرت طارق سے منتقل ہو گیا تھا آپ کی والدہ کی طرف۔ ماں برابر تھی، امید سے تھی، تو
طارق نمرود کے قریبی دربار کے قریبی زعماء میں سے تھا، بہت کلوز تھا، اس لیے اس کی سختی ذرا کم ہوئی۔ تو جب وقت ولادت قریب آیا تو طارق نے اپنی بیوی کو لیا، یعنی حضرت ابراہیم کی والدہ کو، جا کے غار میں چھوڑا اور کہا کہ اس جگہ سے نکلنا نہیں آپ نے جب تک میں نہ کہوں۔ اب سنیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں غار میں پیدا ہوئے اور والدہ کے ہمراہ چوری چھپے وہاں پہ اس کو کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ 11 سال تک ابراہیم اور ان کی والدہ غار میں پلتے رہے نمرود کے ڈر سے۔ کتنے سال؟ 11 سال تو چلا کیتا ہے نا، 11 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ جب 11 سال کے ہوئے تو آپ کی فہم و فراست تو پہلے دن سے ہی ایسی تھی کہ آپ والدہ سے بڑے سوال کرتے تھے۔ جب بولنے کے کہا تو والدہ سے کہا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا میں؟ پہلا سوال کیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ خوبصورت ہیں۔ ماں بچوں کو کہتی ہے میرے بچے خوبصورت ہیں نا، آپ خوبصورت ہیں۔ اچھا آپ خوبصورت ہیں یا میرے والد؟ تو ماں نے کہا میں خوبصورت ہوں۔ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی تو کسی کو دے نہیں سکتی، وہ کہتی ہے میں خوبصورت ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی تو خوبصورت ہے، والد کیوں نہیں خوبصورت؟ تمہارا والد، تمہارا رب کون ہے؟ کہتی ہے میرا رب تیرا والد ہے۔ اچھا تو وہ آگے سے حضرت ابراہیم کے بچپن کی مناظرہ سنے، کہتے ہیں کہ اگر میرا والد تیرا رب ہے تو رب نے اپنے آپ کو خوبصورت کیوں نہیں پیدا کیا، تجھے کیوں خوبصورت بنا دیا؟ اب حضرت ابراہیم کی والدہ لاجواب ہو گئی، ظاہر اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگر آگے بات جاتی تو رب کے اوپر بات جاتی، بھائی اس کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، اور وہ اس دور میں تھا نہیں۔ لوگوں کی پھر بت پرستی اور یہی شرک اور اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 11 سال کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے باہر نکلنا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں جب آپ باہر نکلے نا، شام ڈھلنے والی تھی، تو آپ نے دیکھا، پہلی دفعہ سورج کو دیکھا، پہلی دفعہ ستاروں کو دیکھا، پہلی دفعہ چاند کو دیکھا۔ تو پہلے آپ نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو آپ نے کہا جی دیکھو یہ میرے خدا ہے، یہ میرے رب ہے۔ آپ نے اب مناظرانہ انداز میں، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے کو یہ روشنی دے رہے ہیں بہت سارا، یہ میرے رب ہے۔ لیکن جب وہ سورج کی روشنی میں مان پڑ گئے نا، نے کہا لا احب العافلین، جو مان پڑ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اب چاند کی باری ہے، چمک رہا، وہ ستاروں سے زیادہ روشنی دے رہا تھا، اس نے کہا یہ رب ہے، یہ ان سے تھوڑا بڑا ہے۔ جب چاند کا مقررہ وقت ہے وہ بھی غروب ہو گیا، کہتا ہے نہیں یہ بھی ختم ہونے والا ہے تو رب ختم ہونے والا نہیں۔ اب یہ انداز کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ قوم والوں کے سامنے آ چکے تھے، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نوجوان ہے، لیکن اس کو مارا نہیں گیا کیونکہ عمر میں زیادہ تھا۔ تو اب لوگوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ لوگ بت پرستی کے لیے جھک رہے ہیں۔ اب سورج نکلا نا صبح کو، کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے مقرر رستے پہ پہنچا نا، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے شرک سے بری ہوں، نہ میں ستاروں کو خدا مانتا ہوں، نہ میں سورج کو خدا مانتا ہوں، اور نہ ہی میں چاند کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو خدا مانتا ہوں جو ان کو روز نکالتا بھی ہے اور ان کو غروب بھی فرماتا ہے۔ اب یہ مناظرانہ انداز تھا جو اپنی قوم کے سامنے پہلے حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، اور قرآن نے مکمل اس کی وضاحت دی اپنے اندر۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو کوئی نئے دین کی بات کرتا ہے، یہ تو کوئی نیا معبود کی بات کرتا ہے، نئے خدا کی بات کرتا ہے، ظاہر لوگ بھول گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 170 کے قریب سال، 170 سال کے قریب عمر تھی، تو لوگ بھول چکے تھے، ایک خدا کو بھول چکے تھے۔ لوگوں کو دوبارہ رہنمائی کی طرف لانا یہ انبیاء کا فرض ہوتا ہے، انبیاء کا فریضہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بخوبی نبھاتے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے، لوگوں کو مناظرانہ انداز میں سمجھاتے، لیکن لوگ نہیں سنتے تھے، ضد کرتے تھے۔ آپ کا جو دوسرا واقعہ ہے، یہ تو آپ کا پہلا، آپ باہر آ گئے، پل رہے نمرود کی بادشاہت میں، پل رہے، ابھی نمرود کا سامنا نہیں ہوا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو شرک سے باز رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا جو چچا تھا نا آزر، وہ بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، وہ بت بناتا تھا، اس کی فیکٹری تھی بت کی۔ اب جو بت بنا کے لوگوں کو دیتا ہے اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ۔ دیکھا، ایک تو گناہ یہ ہے کہ بت کے سامنے جھکنا تھا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو بت بنا کے دینا تاکہ لوگ اس کے سامنے جھکے، یہ اس کے علاوہ گناہ تھا۔ تو آپ نے اس کو بھی سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔
اب بازار میں اس کے بیٹے جاتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے پتریر جاتے تھے بت بیچنے کے لیے. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈپٹی لگائی اس کے چچا نے، بھائی آج تو نے بھی، ہم کھلا رہے ہیں آپ کو تو ہمارا کام بھی کر، جا بازار میں ذرا بت کی سیل کر کے بت بیچ کے. تو آپ جب اپنے چچا کی آنکھوں سے اوڈر ہوئے نا، دور ہوئے، تو آپ نے ایسے کیا کہ بت کے گلے میں رسی ڈال اور رسی ڈال کے گھسیٹ کے جا رہا ہے اور بازار میں اب بیچنے کے لیے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہے کوئی اس کو لینے والا؟ نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. سبحان اللہ. کوئی لیتا ہے اس کو؟ یہ نفع بھی نہیں دے سکتا، یہ نقصان بھی نہیں دے سکتا، یہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، نہیں یہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. کسی نے لینا ہے تو لے لے. اب سارا دن تو بازار کا چکر لگایا اور یہ ساتھ اعلان کرتے رہے. اب ادھر والد کا آرڈر بھی، چاچے کا آرڈر بھی پورا کیا اور ساتھ اپنی تبلیغ بھی کی. جب واپس آئے کس نے لینا تھا؟ ظاہر ادھر لوگ وہ مال لیتے ہیں جو گندا بھی ہو تو اس کی تعریف کر کے پیش کیا جائے، وہ مال فروخت ہوتا ہے. وہ تو نہیں ہوتا جو اصلی بھی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کی جائے. واپس لے آئے، کہتا ہے چاچا نے کہا کہ تیرے پتریر تھے چنگے تھا وہ بیچ کے آئے تھے، تو کی تھا؟ کہتے ہیں مال کا بڑا مندہ ہے، وہاں پہ تو کوئی خریدار ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا خریدار تو تب آتا جب اپنے مال کی تعریف کی جاتی ہے. تو آپ کے چچا کو آپ نے کہا کہ جی میں نے تعریف کی ہے، میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، نہ یہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، جس نے لینا ہے لے لے. اب چاچے کے کان کھڑ کے اس نے کہا یہ بچہ جو ہے ہمیں خراب کرے گا آگے جا کے. تو اس نے جناب اس نے کہا جی آپ نے آئندہ بت فروشی کے لیے نہیں جانا، کیونکہ میرا کاروبار بھی ٹھپ ہونا ہے، تسی آئندہ بت بیچن نہیں جانا. حضرت ابراہیم کی ادھر سے جان چھوٹی. اب تیسرا مرلہ آیا، جو یہ میلے لگتے تھے عید کے موقع پہ، وہاں پہ ہر امت کا اپنا اپنا ایک انداز، ایک اٹھ کا، خوشی کا. میلے کا موقع آیا تو تمام قوم نے کہا جی حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، یہ ہماری بات نہیں سنتا، اس کو اپنا نظام دکھائیں گے وہاں پہ جا کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو دعوت، باقاعدہ دعوت آئی، تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا انی سکین، میں بیمار ہوں، انی سکین. قرآن کہتا ہے حضرت ایسے دیکھا اور ایسے نیچے سر کیا، فرمایا انی سکین، تسی جاؤ میں بیمار ہوں. اب اس کی محدثین نے، مفسرین نے بہت ساری تشریحات کی کہ یہ آپ نے کیوں فرمایا. چلو اس طرف نہیں جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو کچھ لوگوں کا یہ اعتبار تھا کہ یہ بڑے امین ہیں، سچے ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بڑے سارے میلے پہ چلے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، سے مجھے کسی موقع لگنے دو. سارے چلے گئے. کرنا ایسا ہوا کہ جو بت خانہ تھا نا بڑا، جہاں پہ سارے بت موجود تھے بڑی تعداد میں، جو بڑا ان کا گرجا گھر تھا، اس کی چابیاں حضرت ابراہیم کو دے گئے، ہمارے بتوں ہمارے خداؤں کا خیال رکھنا. اور ایسا کیا کہ کھانے وانے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا لوگ، تو وہ چڑھاوے چڑھا کے قسم قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھ دیے گئے، لباس ان کے سامنے رکھ دیے گئے. جب میلے سے واپس آتے تو وہ کھانے بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، لباس بھی لے جاتے تھے، اس کو برکت کے طور پہ پورا سال استعمال کیا جاتا. اب انہی چیزوں کو اگر کوئی مسلمان سیم اسی طرح استعمال کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں اس کی کچھ اور طریقہ کار ہے، تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اسی تبرک کو ہی سارا کچھ سمجھ لینا کہ یہی نفع دے گا نقصان دے گا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. مسلمان بھی وہ درباروں کی آج کل حالت یہی ہے نا، وہاں پہ تبرک والے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک طرف کھینچتے ہیں بھائی ہماری دکان ادھر ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری دکان ادھر ہے، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، آپ کو یہ چیز دیتے ہیں آپ یہ چیز، اور پھر پورا سال ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. ایسی یعنی اس پہ نظریہ اور عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. ابھی اس کے حوالے سے اور کافی ساری باتیں ہیں لیکن وہ کسی اور موقع پہ ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تالا کھولا اور تالا کھول کے کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے بولو اپنے آپ کو بچاؤ، اشربی کلی، یہ جو سامنے پڑا ہے کھاؤ اس کو، پیو مرو کھاؤ پیو اس کو، کیوں نہیں پہنتے، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے، ساتھ ساتھ ان کو جناب کلہاڑے سے نیست و نابود کرتے جاتے تھے. اب زیر ایک انسان تھے، ساتھ ساتھ جب ساروں کو مار دیا نا تو جو کلہاڑا تھا، آلہ تھا، آلہ قتل جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا، اس ایک بت کو چھوڑ دیا. اب جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ویسے گونگیاں نہیں مارتے، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو گونگیاں ماری جاتی ہے نا، لوگ شور ڈالتے ہیں، شور سے بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، شور سے کوئی سچا ثابت نہیں ہوتا.
دلیل سے سچا ثابت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آج موقع لگا مجھے، تو آج میں ذرا انہیں بتاؤں۔ آپ نے ساروں کو تیس نیس کر کے کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب لوگ عید سے واپس آئے اپنے گرجا گھروں میں اور اپنے بت خانوں میں کہ آپ کے جا کے سلام کرے ذرا بتوں کو، گئے تو سارا کچھ نیست و نابود تھا، شور شرابہ ہو گیا۔ پتہ تو سب کو تھا کہ ایک ہی بندہ بڑا مخالف ہے۔ دوڑے دوڑے سارے ابراہیم کے پاس آئے، اے ابراہیم تو نے ما فعل بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے؟ یہ ہمارے خداؤں کو تو نے مار دیا، نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، میرے کو جو دوڑ کے آئے ہوتے وہ بڑے کو پوچھو جڑا بڑا کلاڑا موڈے تے رکھ کے بیٹھا ہے، وہ کو پوچھو جنہیں موڈے تے کلاڑا ہے، وہ تو انہوں دسے کہ انہوں کنے مارے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، آپ نے فرمایا دلیل کے طور پہ بھئی تم ان کو خدا مانتے ہو، نالائق ہو، نادان و احمق ہو، ان کو خدا مانتے ہو۔ خدا وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان دے سکتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کی رہنمائی کرتا ہے، خدا زندگی اور موت دیتا ہے۔ ذرا اس سے پوچھو ان کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو سارے منہ سجا کے چلے گئے اور کہتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کہا یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ جو بول نہیں سکتے اس کی عبادت ہی نہیں کی جا سکتی، جو نفع نہیں دے سکتے، جو بچاؤ نہیں کر سکتے اپنا، تم ان سے کیا مانگتے ہو؟ وہ تمہارا کیا کریں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تم ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے ہوئے ہو، تم ان کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، تم ان کے سامنے اپنی زمینی نازی پیشانی یہ بندوں کے لیے نہیں بنی، نہ یہ پتھروں کے لیے بنی، نہ یہ قبروں کے لیے بنی، نہ یہ بازاروں کے لیے بنی، یہ پیشانی صرف اللہ پاک کے لیے بنی۔ اس کو اسی کے دربار میں جھکانا ہی سب سے بہتر ہے، اور اسی میں عزت ہے اور اسی میں مقام ہے۔ ورنہ اللہ در در پہ یہ پیشانی جب جھکانا شروع کر دے نا تو پھر یہ در در پہ جھکتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ واضح ہو گیا کہ اب ہمارا مخالف صرف حضرت ابراہیم ہے، اب کے بعد اس کے بعد جو واقعہ شروع ہوتا ہے پھر نمرود کا دربار لگتا ہے، پھر نمرود کے دربار پہ آپ کو بلایا جاتا ہے، اور پھر نمرود کے دربار کی جو روداد ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے، اور اس پہ نمرود علیہ السلام، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اور وہ کس طرح جو ہے حضرت ابراہیم سے لاجواب ہوا، اور پھر کس طرح آگ کا سسٹم بنایا گیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے بڑے پہلو، روشن پہلو ہیں، اور ہماری جو ملت اور ہماری جو امت ہے یہ ملت ابراہیم ہے، ملت حنیف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہوں، آپ کی امت کے جو زیادہ خواص ہے وہ اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے دین ابراہیمی ہے، تھوڑی بہت جو ہے اس میں کاٹ چھانٹ کی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں فرمائی تھی۔ ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی دوسری شادی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق سے سارے بنی اسرائیل کے نبی پیدا ہوئے۔ یہ تفصیل میں بتاؤں گا۔ اور تیسری جو ہے ان کا نام غالباً فتورہ تھا، ان کی تیسری بیوی کا نام، اور ان سے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہوئی تھی، لیکن ان میں سے نبی کوئی نہیں بن سکا۔ تو یہ انشاءاللہ سیریز چلائیں گے حضرت ابراہیم کی، تاکہ مکمل آپ کو ملت ابراہیم کی جانچ پڑتال بھی ہو جائے اور آپ کے جو خواص ہیں